اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مت پیروی کیجیے اس بات کی جو آپ کو پوری طرح معلوم نہیں. جو بات پوری طرح معلوم نہیں اس سے اگر بچا جائے تو سارے اعضاء گناہوں سے بچے رہیں. دیکھ لیجیے اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ اچھی طرح تحقیق تو کرے نہیں، فقط شبہ ہی پر کسی کو چور کہہ دے تو یہ زبان کا گناہ ہو جائے گا. اور اگر اس آیت پر عمل کرتا کہ جب تک پوری طرح معلوم نہ ہو جاتا اس وقت تک کسی کو چور نہ کہتا. اب یہ نسخہ سب کے لیے ہے لیکن پولیس والوں کے لیے خاص طریقے سے کہ سرکار کو جب تک پوری تحقیق نہ ہو اس وقت تک کسی کو چور کہنا، کسی کو مجرم بنا دینا بلا وجہ، اب تو بلا وجہ ہو رہے ہیں. کسی کا بھی نام چلا دو، کسی کا نکال دو، یہ انصاف تھوڑا ہی ہے. اور اس انصاف کے لیے جد و جہد کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، خاص طریقے سے مسلمانوں کی، کیونکہ ان کا مذہب اسلام ہے اور اسلام مذہب انصاف سکھاتا ہے کہ انصاف سے رہو اور انصاف دنیا میں پھیلاؤ. جو حکومتیں بد نظمی کر رہی ہیں اور پبلک کا پیسہ چوس کر اور ان کو مار مار کر ان سے وصول کر رہے ہیں اور اپنے عیش پرستی میں حکومتیں گزار رہے ہیں، ان کی حکومتوں کو چھینو ان سے. اگر وہ نہ مانے تو ان سے حکومتیں چھیننے کی کوشش کرو اور ایسوں کے ہاتھ میں دو جو اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے، خدا کا خوف کرتے ہوئے غریب اور امیر اور سب کے حقوق ادا کرے اور کسی پر ظلم نہ ہونے دے. ظلم کرنا تو کیا، کسی اور کو بھی ظلم نہ کرنے دے، ایسے کو حاکم بنانا اسلام کا حکم ہے. خالی تسبیح پڑھ لینا نہیں، کہ خالی وظیفے پڑھ لینا نہیں، کہ خالی بنا وظیفے پڑھتے رہو اور نمازیں پڑھتے رہو، نفلیں پڑھتے رہو. اس کی بھی جد و جہد کرو کہ پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر انصاف زندہ ہو. اور انصاف زندہ ہوگا جب اصول زندہ ہوں. اور اصول کون سے ہونے چاہیے؟ اسلام کے. اسلام یہ دنیا نے مان لیا ہے کہ اسلام کے اصول سے بڑھ کر کوئی اصول امن پسند نہیں ہے. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت کو جس نے چوری کی تھی پیش کیا گیا، اس کا نام تھا فاطمہ. تو وہ بڑے گھرانے کی تھی، مالدار گھرانے کی تھی، اور مالدار اگر آدمی کوئی ہو تو پولیس والے بھی چھوڑ دیتے ہیں، جج صاحب بھی نرما جاتے ہیں، سرکار بھی رعایت کرتی ہے. لیکن اسلام میں کسی بڑے چھوٹا ہی نہیں. تو لوگوں نے سفارش کی کہ حضرت اس کو یہ ایسے ایسے معاملے کی ہے، ایسے گھرانے کی ہے، غلط اثر جاوے گا، غلط میسیج جاوے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے یا کچھ نرمی برتی جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوش آ گیا اور جوش میں آ کر فرمایا خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد یعنی میری بیٹی بھی اگر چوری کرتی اس کے بھی ہاتھ کاٹتا. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میری بیٹی چوری کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں. تو یہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہو جاتا تو چور کو کوئی تحقیق نہیں کی تو اگر تحقیق کر لیتا تو اس گناہ سے بچ جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے فرمایا تو چوری کرتا ہے؟ اس آدمی نے کہا خدا کی قسم میں چوری نہیں کرتا. اجی میں چوری نہیں کرتا. تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، تو سچا ہے. دیکھیے تحقیق کی، اس نے قسم کھا لی. آپ نے کہا میں اس قسم کو کون جھوٹا ہے کہ سچا کیوں چکر میں پڑا؟ بس ٹھیک ہے، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، تو سچا ہے. جس بزرگ کی حالت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ زیادہ ملتی جلتی ہوگی وہی زیادہ کمال رکھتا ہوگا. کمال تو سب کے اندر ہوتے ہیں، ہر آدمی میں کمال ہے. کوئی ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کمال تو سب کے اندر ہے. کچھ نہ کچھ اللہ نے سب کے اندر رکھے. لیکن جس کمال کی آپ کو تلاش ہے وہ کمال زیادہ ان کے اندر ہوگا جو زیادہ اس کی حالت نبی سے ملتی ہوگی. تو دیکھ لیجئے نبیوں نے کبھی نعرے نہیں مارے، نہ کبھی کپڑے پھاڑے، نہ مخلوق سے بھاگے. جی خاص کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا انتظام حضور کے یہاں تھا. سلطنت کا انتظام حضور نے ایسا فرمایا کہ دنیا کے بادشاہوں نے آپ سے سیکھا. دنیا کے بادشاہوں نے آپ سے سیکھا. گھر بار کا انتظام آپ نے ایسا کیا کہ آج تک بھی ویسا کوئی نہ کر سکا. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منڈی میں تشریف لے گئے
جا کے دکان نے دیکھا بے ترتیب لوگوں نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق لگا رکھی، کسی نے ادھر کسی نے ادھر، تو آپ نے فرمایا یہاں مارکیٹ بناؤ۔ مارکیٹ کا ملاحظہ کیا تو وہ مارکیٹ بھی اپنے اپنے ذہن کے مطابق بنا رہے تھے نقشے لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی سے نشان لگایا کہ اس طرح سے نشان لگا بتایا دکانیں اس ترتیب سے بناؤ۔ ساری دنیا کی عقل حیران رہ گئی کہ اس نبی امی کو، اس ان پڑھ پیغمبر کو کون سکھاتا ہے ایسی ایسی بات۔ تو یہ جو لوگوں کو آج انتظام کرنا آ گیا، یہ سب صدقہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ تو دنیا یوں بھی نہیں جانتی تھی۔ پہلے دیکھا ہوگا آپ نے، جی بڑے بوڑھوں نے خاص طریقے سے دیکھا، ہم نے بچپن میں دیکھا، لالا دکان پہ دھوتی کرے بیٹھا رہتا کہ ایک جاکٹ سی اس کی گاڑی کی اور ایک دھوتی سڑی کی سی، بس وہ پہنے بیٹھا رہتا دکان پہ۔ یہ تھا حالت، اور آج دیکھ لو لباس کا حالت دیکھ لو۔ لیکن ہماری حالت بگڑ گئی، کیوں؟ ہمیں اسلام پسند نہیں رہا، ہم مدت سے مسلمان ہیں نا، ہمارا جی اکتا گیا اس سے، اور دنیا پیاسی ہے، اسے کہیں پیاس نہیں بجھتی سوائے مذہب اسلام کے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، اسی لیے اسلام کو مٹانے کے لیے دنیا تلی ہوئی۔ وہ ان کو دشمنی مسلمانوں سے نہیں، اسلام سے ہے، کہ مسلمان کس طرح مٹیں دنیا سے، اسلام کیسے ناپید ہو، کہ اسلامی قانون اگر چلے گا تو پھر تمہاری رشوت بازی، تمہاری غنڈہ گردی اور تمہاری منچاہی نہیں چلے گی۔ یہ اسی طرح ملنے جلنے کھانے پینے کے قاعدے بھی آپ ہی نے سکھائے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب پاخانے کا سلیقہ بھی حضور نے ہی امت کو سکھلایا کہ پیشاب کا طریقہ کیا ہے، پیشاب میں کتنی سنتیں ہیں، یہ استنجا کس طرح کرنا چاہیے۔ کمال والوں کی ایسی حالت ہوتی ہے، اور جس طرح آج کل عام لوگ ایسے کمال والوں کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بزرگ اور خدا تک پہنچے ہوئے ہوں، اسی طرح اس وقت بھی عام لوگوں نے پیغمبروں کو کامل نہیں سمجھا، چنانچہ یوں کہا کرتے تھے ارے اس رسول کو کیا ہو گیا، یہ تو کھانا بھی کھاوے، یہ تو بازاروں میں بھی پھرے، چلے پھرے ہیں، ان کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا جو ان کے ساتھ رہ کر لوگوں کو خدا کا حکم سناتا، ساتھ ساتھ فرشتہ چلتا، اور ان کے ساتھ کوئی خزانہ ہوتا۔ یہ تو ہم سے بھی زیادہ غریب اور مفلس ہیں، ہم 2 وقت کھانا کھاتے ہیں، پیغمبر کو 1 وقت بھی کئی دن میں ملتا ہے۔ اچھے اللہ کے پیارے ہیں، کوئی اپنے پیارے کو بھوکا بھی مارا کرتا ہے، یوں کہتے تھے کافر۔ یا ان کے پاس کوئی باغ ہوتا، اس سے کھاتا، غرض کوئی خوبی تو ان میں ہوتی جو ہم میں نہیں ہے۔ یہ کیسے نبی ہیں جو ہم سے کسی بات میں بڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ اسی طرح جو بزرگ اس شان کے ہوتے ہیں ان پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے بزرگ ہیں جو مخلوق سے بھاگتے ہیں، کھاتا پیتا نہیں، ننگا رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، وہ بزرگ ہے لوگوں کے نزدیک۔ اگر اس سے کوئی بات خلاف عادت کی ہو گئی، کسی پر کوئی اثر ڈال دیا تو اس کو نبی سے بڑھ کر جانتے ہیں۔ حالانکہ کسی پر اثر ڈال دینا کوئی بزرگی کی بات نہیں، کسی پر اثر ڈال دینا کوئی بزرگی کی بات نہیں، یہ تو محنت سے ہندو جوگیوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے، سن رہے ہو؟ یہ محنت سے ہندو جوگیوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ جو بزرگ کامل ہیں وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ابھی کا قصہ 2-3 دن کا، ایک آدمی ہے، یہ بہت تڑپ لیا، 8 دن ہو گئے، درد نہیں جا کے دیتا، دوا بھی کھا لی، درد نہیں جا کے دیتا، تیز دوا دیں، تھوڑی دیر کو سکون سا ہو جائے ورنہ پھر ہو جائے پریشان۔ اچھا میں نے کہا پھر کیا کروں؟ تعویذ دے دو۔ میں نے کہا تعویذ دینے کا تو موڈ نہیں ہے، نہ تعویذ دینے کا وقت ہے۔ بھائی میں نے کہا کہاں ہے درد؟ یہاں سر میں ہے، یہاں درد ہے، دونوں ہاتھوں سے بھینچ لے میں یہاں یوں بیٹھا تھا، ادھر کو سیدھا ہونے کی میرے میں ہمت نہیں تھی، تمام بدن بت ہو رہا تھا۔ تو میں نے آنکھیں بند کر کے بس اس کی سر پر لا الہ الا اللہ کا اثر توجہ کی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ 1 منٹ کے بعد میں نے کہا چھوڑ دے، اب کتنا ہے؟ یہ اب تو نہیں، ہاں دیکھ ہلا کے دیکھ کہیں کو ہو کہ نہیں، یہ اب تو نہیں ہے، جب نہیں ہو جاؤ بھاگ جاؤ۔ یہی تعویذ میں تعویذ کہیں گے جب درد نہیں ہے، تو درد ہوا تو تعویذ لے لیجیے۔ تو اس اثر ڈالنے کو ہمارے بزرگ اچھا نہیں سمجھتے، لیکن ضرورت کے وقت میں کام لے لیتے ہیں۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی اثر نہیں ڈالتا، وجہ اس کی یہ ہے کہ ولی کو جس قدر اللہ تعالیٰ کا علم ہوتا ہے اسی قدر اس کی خودی مٹتی جاتی ہے اور فنا بڑھتی جاتی ہے اور اپنے سے نظر اٹھتی جاتی ہے۔ دیکھیں تحصیلدار اپنے اجلاس میں بیٹھ کر بڑے بڑے حکم دیتا ہے،
لیکن گورنر جنرل کے سامنے جب آتا ہے تو اس کی وہ حالت ہوتی ہے جو ادنا اردلی کی ہے. اسی طرح ولی کی بھی حالت ہے کہ جتنی نظر اس کی اللہ تعالیٰ پر زیادہ ہوگی تو وہ خود مٹتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی نظروں میں اللہ تعالیٰ ہی سما جائیں گے. ایک دن ایک آدمی آیا اور وہ کہیں بیوی کو نہیں بھیجتے، بھائی کسی کو لے جاؤ، بڑے چھوٹے کو بات چیت کرو. وہ کسی کو لے کے گئے تو انہوں نے کیا کیا، اس کو ہیلے بہانے سے اندر بلا لیا گھر میں، داماد کو بھی مارا اور اپنے سمجھی کو بھی مارا گھر میں، اور مار پیٹ کر کے انہوں نے کہا تو یہیں سے تمہارا آپ نہیں نمٹاویں گے، اتنے روپے منگوا کے دے. پتہ نہیں جوں توں کر کے خوشامد کر کے کتنے نکل کے آ گئے وہاں سے. پھر انہوں نے مقدمہ کر دیا ان کے خلاف، پولیس کو روپے دے دیے، ایسی حالت پریشان، سب کچھ ہوا. میرے پاس آئے، تعویذ نہیں مانتے، نہ بھائی دے دیا تعویذ، جاؤ. پھر گئے، کچھ نہیں ہوا، پھر گیا، پھر کچھ نہیں ہوا. بس 1 مہینے کے بعد پھر آ کر کے باپ بیٹے رونے لگے، کہنے یوں اور وہ. اب میں یوں دھیان کرتا ہوں، یہ بتاؤ ہمارا تعلق کس سے ہے؟ جس سے ہوگا اسی کی طرف جائیں گے دھیان، ہے نا؟ اللہ کی طرف دھیان جائے گا. اللہ والوں کا اللہ کی طرف جائے گا، دنیا والوں کو دنیا کی طرف. کسی نیتا کو پکڑو، کسی افسر کو پکڑو، کسی روپے وصول کرو، آگے ہو جاؤ، پیسے وصول کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کیا تو نہیں کچھ بات حاصل ہوئی. ہمیں بھی دعا کر کے ٹرخا دیا. کیا کریں، ٹرخا دیا کہو یا یوں کہو تسلی کر دی، اللہ مدد فرمائے. تسلی کہیں گے ہم تو ٹرخا نہ کہیں گے. تو جب دل تو چل نہیں رہا کیا کریں. اب لوگ سمجھتے نہیں. ہم کہتے ہیں صبح کو آئیے، وہ کہیں گے صبح ہمیں صبح کو کہہ دیا. تمہیں کیا خبر ہے صبح کو کیوں کہہ دیا؟ ہم تو نجومی نہیں ہیں. جو نجومی ہے وہ کہیں گے اس وقت ستارہ تیرا گردش میں ہے، ابھی ستارے کے وہاں تک پہنچنے میں تیری دیر ہے. ان کی بات مان جائیں گے. ہم ستاروں کو نہیں دیکھتے، ہم ستاروں کو پیدا کرنے والے کو دیکھتے ہیں. جیسی گردن جھکائی، آنکھیں بند کی، یا اللہ کیا کروں. ایک دم دل میں اٹھا اثر، میں سمجھ گیا کہ آج کام بنے گا آج کام بنے گا. تو یہ اثر اٹھانا ہمارے اختیار میں تھوڑا ہی ہے جب تک مالک کی طرف سے فیصلہ نہ ہو. یا کوئی جوتے مار مار کے کہے گا کہنے کر اثر بھی ہو جائے گا. تو میں نے کہا اچھا بھائی، اچھا ہم آج تمہیں بھیجیں، جاؤ ہمارے کہنے سے جاؤ. ارے جاؤ میں کیسے، وہاں جانا کا کہاں پر. جب میں کہہ رہا ہوں جاؤ اور اس بیوی کو اپنی لے کے آؤ اور شام کو روٹی اسی کے ہاتھ ہی کھاؤں گا، جاؤ. اور وہ دیکھتے ہیں اس کے منہ کو منا، یا تو کہنا ماننا انہیں تو اپنے گھر جاؤ. خیر بھائی چلو بھائی اللہ کا حکم جو کچھ ہوگا. چلے گئے ڈرتے ڈرتے. وہاں جا کے کسی کے ذریعے سے خبر کری، بھائی تو انہوں نے بھائی وہ آ رہے ہیں. تو وہ خود آئے اور بلا کے لے گئے. بلا کے لے کے چائے پانی پلایا، ناشتہ پلایا اور کہا، انہوں نے کہا بھائی بہو کو بھیج دیتے، بات کو نیڈی کرو. منع کس نے کری، لے جاؤ اپنے کو، ساری امانت ہے. بھائی تو کہیں مذاق کر رہے ہوں، ویسے ہی پیچھے کے پٹے ہوئے تھے نا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں لاؤ لے جاؤ. بس وہ انہوں نے اٹھا کے ساتھ بھیج دی، لے کے اپنے گھر آ گئے. مجھے نہیں بتایا کہ آگے نہیں آگے، میں تو بھول بھال گیا. 5-7 دن کے بعد وہ پانی پڑوانے کے لیے آئے کہیں کے لیے. تو میں نے کہا بھائی اس کو بہو کا کیا ہوا تھا. اب یاد آئی بات، میں بہو گیا ہوں تو آگے تھی. جو اس دن کرتے انہوں نے ایک دم ساتھ کر دی. تو میں نے کہا میں نے یوں کہا تھا شام کی روٹی اسی کے ہاتھ کی کھاؤں گا. تو یہ آج کھلا لیں گے. میں وہ تو گئی، وقت گیا، کھوٹ گل گئے. وہ تو اس وقت کی بات تھی، ختم ہوئی. آگے کو تمہاری پتہ چل گیا اوقات کا کہ تم کتنا ساتھ دیتے ہو. کہنا ماننے والا نہیں. ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، کہ بزرگ جو کہتے ہیں لوگ اب پہلے جیسے بزرگ نہیں رہے، مگر مجھے یہ تو دکھا دو پہلے جیسے ماننے والے بھی رہے کہ نہیں.